ذرا رک جائیے پلیز، اس ویڈیو کو اوپر مت بھیجیے گا۔ یہ پاکستان ٹیم کا ایک مرثیہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اگر آپ اس کو سن لیں گے اور آپ کو لگے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر صحیح آواز اٹھائی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا، فالو کرتے جائیے گا اور شیئر کرتے جائیے گا۔ کیا آپ اس کھلاڑی کو جانتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا تھا؟ کدھر گیا؟ اور اب کدھر ہے؟ جی بالکل نہیں پتا ہوگا۔ آپ اس کا نام پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کو اینڈ پہ جو ہے وہ اس کھلاڑی کا نام ضرور بتائیں گے۔ اس کے بعد اس کھلاڑی کو بھی دیکھیے گا کہ یہ والا کھلاڑی جو ہم نے ڈبے میں پیک کر کے رکھا ہوا تھا، ٹیم کے ساتھ لے کر جاتے تھے، اس کو موقع نہیں دیتے تھے، اور موقع صرف ان لوگوں کو دیتے تھے کہ جو ہمارے عزیز و اقارب کے چاہنے والے تھے، جاننے والے تھے، بڑے کلوز تھے، ان کے دل و جان کے سر کے تاج تھے۔ لیکن کیا کریں کہ پاکستان ٹیم کے اندر اس جیسے ہنرمند کھلاڑیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا کے دور میں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اس کی بڑی پاور ہے، اور جب سوشل میڈیا کے اوپر شائقین نے تنقید کی تو ہماری جو سلیکشن کمیٹی تھی اس کو بھی ہوش کے ناخن آئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم جس کو ٹاکی شاکی مار کر جو ہے وہ لے کر گئے ہیں نا، اس کو ٹاکی شاکی مار کر لے کر گئے ہیں، تو یہ تو چل نہیں رہا، یہ تو چلا ہوا کارتوس ہے، یہ تو ہم نے بس اپنے کندھوں پہ اس بزرگ کی وجہ سے سوار کیا ہوا ہے جس نے پاکستان کی خدمت کی ہے۔ نو ڈاؤٹ وہ بندہ پاکستان کا بہت اچھا جو ہے وہ دوسرا ماسٹر تھا، لیکن یہ وہ دوسرا نہیں ہے، یہ تیسرا بھی نہیں ہے، یہ چوتھا بھی نہیں ہے، یہ پانچواں بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کی ری برانڈنگ کر کے جو ہے نا اس کو نیوزی لینڈ کے دورے کے T20 میں وائس کپتان بنا کر بھیجا۔ لیکن اس کا مظاہرہ جو اس کھلاڑی نے کیا وہ ہمارے یہ دونوں کھلاڑی جو ہیں، یہ تو بیچارہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس کو کس جرم کی پاداش دی گئی تھی کہ اس نے صرف ایک ٹیکسٹ میسج جو ہے وہ پی سی بی کے چیئرمین کو کیا تھا کہ اس کی سلیکشن نہ ہونے کی کیا ریزن کیا ہے۔ تو بہت سارے جو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اس بیچارے کی بات کا بہت غصہ کیا اور اس کو ایسا سیک کیا کہ بس اللہ کی پناہ۔ لیکن ہمارا موضوع جو ہے نا، ہمارا موضوع آج کا وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ایک ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے جو ہم سے کرکٹ میں 10 سال پیچھے رہ گیا تھا، اس نے اپنی کرکٹ کو اس طرح سے ترقی کی، اس نے اپنی کرکٹ کے اندر سے اس طرح سے پولیٹکس نکالی کہ آج وہی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ دنیا کرکٹ کے اوپر آپ کو راج کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے کھلاڑی جو ہے وہ کس طرح سے اپنے نوجوان کھلاڑیوں کو بک اپ کر کے، پش اپ کر کے اس کو بڑے بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو اب ہمارے اوپر چل رہی ہے نا، یہ اس بھارتیہ دیش کی سب سے امیر ترین فیملی کی یہ خاتون ہے، اس کا نام ہے نیتا امبانی۔ جی ہاں، اور اس کے ساتھ یہ جو ایک چھوٹا سا لڑکا ہے نا، وگنیش پیوتھر، اس نے ممبئی میں بڑے بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر جو کارنامہ سر انجام دیا ہے نا ناظرین، وہ ہمارے بڑے سے بڑے سپر سٹار پریمیئر بولر جو ہے نا وہ بھی نہیں کر سکے۔ اس چھوٹے سے کھلاڑی نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس ممبئی انڈینز کی جو مالکن ہے نیتا امبانی، اس نے بلا کر اس بچے کو جو شاباش دی ہے، یہ اس کو صدیوں بھولنے والی نہیں ہے۔ کیونکہ جو قومیں اپنے ٹیلنٹ کو نکھارنے میں، اس کو سنوارنے میں، اس کو سپورٹ کرنے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا، اور وہ ٹیلنٹ کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہوتا۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارے کھلاڑی کدھر جائیں؟ ہمارے کھلاڑیوں کو اوپر آنے کے لیے کسی احسان فراموش کی ضرورت ہے، کسی ایسے بندے کی، ٹیلنٹڈ بندے کی ضرورت ہے کہ جو میدانوں کے اندر کھیلتے ہوئے لیکن بیچارے اس لیے نظر انداز ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہیں، کہ وہ کسی کے داماد نہیں ہے، کہ وہ کسی کا چچا نہیں ہے، کہ وہ کسی کا بھتیجا نہیں ہے، وہ کسی کا بھانجا نہیں ہے، وہ کسی کا پھوپھی زاد نہیں ہے،
پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر سے جب یہ پرچی سسٹم ختم ہو جائے گا نا تو پاکستان کرکٹ جو ہے جو 2023 کے بعد جو دلدل میں گر چکی ہے, جو بھنور کا شکار ہو چکی ہے, شاید اس سے نکلتے نکلتے پاکستان کو 10 سال کا عرصہ بیت جائے. لیکن یہ 10 سال کتنے لمبے ہو سکتے ہیں؟ وہ لمحہ کب آئے گا کہ جب پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے بہترین سلیکشن معیار کو بروئے کار لا کر ان نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرے گی. ہماری ٹیم کو ضرورت ہے ایسے کھلاڑیوں کی, اور ایسے لوگوں کو سیک کر دینا چاہیے جو پاکستان ٹیم کے اندر رہ کر پاکستان کے لیے بدنما داغ بھی رہے ہیں.